أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کہ آج ہماری لاسٹ کلاس ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور میری اساتذہ اکرام سر اعجاز اور ان کی پوری ٹیم کی مدد سے اور الحمدللہ ہماری یہ کلاس جو ہے کورس جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ تو آئیں لاسٹ کلاس لیتے ہیں۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا آج سبق نمبر 10 ہے ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا اس طریقے سے کہ اس کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے ہماری ہر سلائیڈ کا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آج ہم پڑھیں گے وقف کے قواعد. وقف کی کیا تعریف ہے؟ وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا. دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. وقف کے سلسلے میں ہمیں 5 باتیں ذہن نشین کرنی ہیں. وہ کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات کہ گول تا اور ہا، گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے جزم والی ہا کے ساتھ بدل کر پڑھا جاتا ہے. ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل دیا جاتا ہے گول والی تا کو. آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. جیسے ہے واحدتن، واحدتن کو ہم واحدہ پڑھیں گے، واحدہ. تا جو ہے وہ ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. اس تا کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ہا ساکنہ میں بدل دیتے ہیں وقف کی صورت میں. بقرہ تم پہ اس کو ہم وقف کرتے ہوئے بقرہ، بقرہ. رسولہ، رسولہ، تو اس ہا کو ساکن کر دیں گے، ہا کو بھی ساکن کر دیں گے متحرک ہا کو، اور گول والی جو تا ہے اس کو بھی جب وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ میں ہی بدلیں گے. دوسری بات، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے نے ویسے ہی ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کر لیا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے، جیسے ہے تلاہا، تو اس کو وقف کی صورت میں بھی تلاہا یعنی الف مد کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. حروف مدہ اور کھڑی حرکات، لاسٹ حرف پر جو ہے وہ کھڑی حرکات ہے یا وہ حروف مدہ میں سے ہے تو اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے، اس میں کوئی چینج نہیں کریں گے. یحیا، اس کو یحیا ہی پڑھیں گے. قالو، قالو سیم آواز کے ساتھ. فدخلی، یا مدہ ہے تو اس کو فدخلی ہی پڑھا جائے گا. تل الٹا پیش ہے یعنی یہ واو مد کے قائم مقام ہے تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے. تل دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے ان کو الف مد کے ساتھ وقف کرتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کرتے ہیں. دو زبر کی تنوین جو ہوتی ہے، دو زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے تو الف مد کے ساتھ وقف کریں گے، یعنی 2 حرکت کھینچیں گے یا ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے. کبیرن کو ہم وقف کی صورت میں کبیرا، ہدن کو ہدا، شیئن کو شیئا. ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ کے ساتھ اس کا وقف ہوگا 2 زبر کی تنوین کا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل کر وقف کیا جاتا ہے. زبر زیر پیش اور 2 زیر اور 2 پیش، ان پر جب وقف کرنا ہے تو پھر ہم نے ان کو ساکن کر کے وقف کرنا، یعنی اس آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھنا. اس میں 2 زبر نہیں ہے کیونکہ 2 زبر کا ہم نے پیچھے ابھی پڑھ لیا ہے کہ اس کو الف مد کے ساتھ وقف کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں صبر، اس کو صبر اس طرح پڑھیں گے. الفلق، الفلق، کاف پر بھی ہے اور اس پر کلکلا بھی ہوگا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. جیسے صبر، صبر
सबा रा को पढ़ा है, रा को पुर पढ़ा है, इसी तरह इसको जब वक्फ करेंगे, रा के पुर पढ़ने के रूल हम पढ़ चुके हैं ना पहले, तो उसमें यहाँ पर सबा की रा जो है ये भी पुर पढ़ी जाएगी क्योंकि पीछे जबर है। अकबरु, अकबर, तो यहाँ पर भी रा को साकिन करेंगे तो ये भी पुर पड़ी जाएगी रा, क्योंकि इससे पीछे भी जबर है। साथ साथ पीछे वाला भी थोड़ा बहुत रिवाइज होता जाता है ना आपका। चौथी बात क्या है उन 5 बातों में से कि जबर जेर पेश, 2 जेर और 2 पेश पर वक्फ करते हुए इन सबको जज्म में बदलना, वही जो पीछे हमने पढ़ा। तो इसमें यहाँ पर तनवीन की मिसालें हैं हमारे सामने। काफिरिन को काफिर, अहद, अहद उनको अहद, तो अहद में अब दाल पे कलकला होगा और काफिर पे रा जो है अब बारीक पड़ी जाएगी। क्यों? इसलिए कि रा के पीछे जेर है। 5वीं बात, शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को साकिन करेंगे, लेकिन उसकी जो शद है उसकी शिद्दत को बरकरार रखेंगे और उसकी शद को अदा करते हुए 2 हरकत जितना उसको रोक के रखेंगे आवाज को। तो कैसे पढ़ा जाएगा? ये अल्फाज जो आपके सामने है, फतल्लु, फतल्लु है तो इसको फतल, फतल दबा के रखेंगे आवाज को, कलकला नहीं होने देंगे और तशदीद अच्छे से अदा करेंगे। व तब, तो इसको जब वक्फ करते हैं तो हम पढ़ते हैं व तब, अब बा पे कलकला भी है और तशदीद भी अदा होनी चाहिए, तो इसको व तब नहीं करना जैसे नॉर्मली हम बाप साकिन को कलकला करते हैं तब पढ़ते हैं। यहाँ पर तशदीद है इसलिए इसको ग्रिप रख के फिर छोड़ेंगे, व तब इस तरह छोड़ेंगे। तो ये 5 बातें आप लोगों ने जहन नशीन करनी है। 5वीं बात में अगला क्या है पॉइंट कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर यानी वही 2 हरकत के बराबर गुन्ना करके वक्फ किया जाता है। तो इन नून मीम मुशद्दद पे जब वक्फ करना है तो 2 हरकत आवाज को नाक में रोक के रखना है, फिर इसको छोड़ना है। लहुन्ना को लहुन्ना है तो इसको लहुन, अलगम्मी, अलगम, ठीक है। इस तरह 2 हरकत आप ग्रिप रखेंगे और फिर छोड़ेंगे उसको इस अंदाज से कि कलकला भी ना हो। अच्छा जी, वक्फ की अलामात कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं हम। वक्फ की अलामत है मीम, इसको वक्फ लाजिम भी कहते हैं, बाज दफा लिखा भी होता है साइड पे हाशिए पे वक्फ लाजिम, यानी वक्फ करना जरूरी है। इसके बारे में हुक्म क्या है कि यहाँ पर वक्फ करना लाजिम है। मिसाल आपके सामने है, इन्नमा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, तो यहाँ पर मीम है तो इस पे रुकेंगे, यस्मऊन इसको मिला के नहीं पढ़ेंगे। वल मौता यबअसुहुम वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। तर्जुमा है, मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं। यहाँ वक्फ किया तो बात समझ में आती है कि मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा यानी दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। तो यहाँ पर वक्फ होगा, मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं। तो अगर हम मिला के पढ़ेंगे ना तो मानी कुछ का कुछ हो जाएगा। वक्फ की दूसरी अलामत क्या है? तो या कले, ये वक्फुल ओला यानी वक्फ करना ज्यादा अफजल है, बेहतर है। इस तो पे या कले लिखा होता है या तो लिखा होता है, इस पर वक्फ करना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत रुकने के, तो यहाँ पर वक्फ करना चाहिए। मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पर वक्फ होगा। तर्जुमा है, रोजे जजा का मालिक है।
یہ گول سرکل ہے جو آپ کے سامنے، یہ آیت کی نشانی ہے. اس کو آیت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس پہ اس کے اندر کاؤنٹنگ لکھی ہوتی ہے، 1 2 3 آیا نمبر لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو جہاں پر علامت ہوگی وہاں وقف کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مالک یوم الدین پہ تو بھی ہے، وہ بھی وقف کی علامت ہے اور آیت بھی ہے. تو یہ دونوں علامات جو ہیں یہ وقف کی ہیں، تو یہاں پر وقف کرنا لازم ہے. معانقہ، وقف معانقہ. معانقہ کیا ہے؟ یہ 3 ڈاٹ ہیں جو 2 ٹائم آتے ہیں وقفے سے. اس کا اس نشان پر وقف کرنا اور ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے کو ملا کے پڑھنا. یعنی یہ 3 ڈاٹ جو ہیں یہ پہلے ایک ہی آیت میں بھی آ سکتے ہیں 2 دفعہ، یا ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں ایک آتا ہے پہلی آیت میں اور دوسرا دوسری آیت میں آتا ہے. تو ان میں سے ایک پہ وقف کرنا ہوتا ہے اور ایک کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. اب کون سے پہ وقف کرنا ہے اور کون سے کو ملا کے پڑھنا ہے یہ چوائس ہے، کہ اگر آپ پہلے پہ وقف کر لیتے ہیں تو دوسرے پہ آپ ملا کے پڑھ لیں گے، اور اگر آپ نے پہلے پہ ملا کے پڑھ لیا تو دوسرے پہ آپ وقف کر لیں گے. تو سورہ البقرہ کے آغاز میں ہی ہے دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو فیہ پہ ہم وقف کرتے ہیں عام طور پر، ریبہ پہ یہ ڈاٹ ہیں 3 اور فی پہ. تو اب اگر ہم نے لا ریب کر لیا، یہاں پر ریب پہ وقف کیا تو پھر ہم فی ہی پہ وقف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو روانگی ہے وہ اسی طرح ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فی پہ ہم وقف کرتے ہیں. لیکن چوائس ہے کہ ریب پہ وقف کر لیں یا فی پہ وقف کر لیں، لیکن دونوں میں سے ایک پہ وقف کرنا ہے. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہم اجعلنا منہم. سکتہ کی جو علامت ہے لکھا ہوتا ہے سکتہ، ایک الف کے برابر آواز اس کو روکیں گے لیکن سانس توڑے بغیر آگے پھر جاری رکھیں گے. روکیں گے ضرور لیکن سانس نہیں توڑیں گے. یہ سکتہ کی علامت جو ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ سانس توڑے بغیر ہم رکیں گے 2 حرکت جتنا، اور پھر آگے جاری رکھیں گے بغیر سانس توڑے. تو مثال ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہاں پر انفسنا، یہاں پر رک گئے، سانس نہیں توڑنا، اور پھر آگے وَإِن لَّم سے شروع کر دینا. تو سکتہ کی علامت جو ہے، جیسے سکتہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، فلاں کو سکتہ ہو گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سانس رک جاتی ہے. تو سانس کو روکنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رک کے پھر آگے جاری رکھنا ہے. جی، اگلی علامت وقف کی جو ہے وہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبریل، وقف غفران، یہ تینوں وقوف کی علامات ہیں. وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور وقف جبریل اور وقف غفران، ان پر وقف کرنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور وقف غفران جو ہے، اس پر جب وقف کرتے ہیں سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کے نا، تو اس پر وقف کرتے ہوئے ہمیں بخشش بھی مانگنی چاہیے، یعنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلی علامت ہے لا. لا جب دوران آیت آئے گا تو وہاں پر ہم نے نہیں رکنا. حکم کیا ہے کہ دوران آیت نہ رکیں، اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا. یعنی آیت کے بیچ میں اگر لا آ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے نہیں رکنا. ہاں، اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے ہماری کسی وجہ سے تو پھر ہم پیچھے سے
ملا کے پڑھیں گے. جیسے کہ میں دونوں طرح سے پڑھوں گی اس آیت کو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ٹھیک ہے، یہ ملا کے پڑھا ہے. اب اگر میری سانس ٹوٹ جاتی ہے لا کے وقف پر آ کے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہاں میری سانس ٹوٹ گئی تو اب میں وَإِذَا سے نہیں شروع کروں گی بلکہ الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل، اس طرح پڑھوں گی، پھر پیچھے سے ملاؤں گی. ان تؤدوا الامانات سے بھی پیچھے، اگر زیادہ پیچھے جائیں تو یہاں سے بھی آپ ملا سکتے ہیں، اور نہیں تو الی اہلیہا، اگر جن کی سانس چھوٹا ہوتا ہے نا وہ نزدیک سے ملا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں تک پہنچتے پیچھے سے اگر شروع کریں گے پھر سانس ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے نزدیک سے شروع کر لیں. جی تو اب لا کی علامت جو ہے وہ آ رہی ہے آیت کے اوپر، یعنی وہ جو سرکل ہے اس کے اوپر جس میں نمبرنگ لکھی ہوتی ہے آیات کی، تو اس کے اوپر اگر لا آ رہا ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ آیت کے نشان پر یہ لا ہو تو اختیار ہے، چاہے وقف کر لیں چاہے ملا کے پڑھ لیں، یہ چوائس ہے. اور اس میں مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے، بہرحال جس کا جی چاہے وہ رک جائے، جس کا نہیں وہ ملا کے پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو اس میں چوائس ہے، آیت کے اوپر آئے گا تو چوائس ہے کہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آیت کے بیچ میں جب آئے گا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تو پھر ہم نے ملا کے ہی پڑھنا ہے، اگر رک گئے تو پیچھے سے ملائیں گے پھر. ٹھیک ہے. آیت ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. سوری یہ ڈبل ڈبل ہوا تو غلطی ہو رہی ہے یہاں پر. دوبارہ سے پڑھتی ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. تو یہاں پر خصیما پہ ہم رک جائیں گے. یہاں پر علامت لا کی ہے آیت کے اوپر، 105 نمبر آیت ہے اور اس کے اوپر لا کی علامت ہے. اگلی علامت ہے سولے یا سول. سولے بھی لکھا ہوتا ہے اور سول بھی لکھا ہوتا ہے. الوصل الاولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وصل ملا کے پڑھنا بہتر ہے. الوصل الاولا ملا کے پڑھنا بہتر ہے، یعنی نہ رکنا یہاں پر بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بہتر ہے. سولے اور سول پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ذا صاد، یہ علامات جہاں ہوں گی حکم کیا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ رکیں، ملا کے پڑھیں، لیکن اگر وقف کیا ہے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذا قاف سواد پہ ملا کے پڑھنا ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ملا کے پڑھیں، لیکن اگر سانس ٹوٹ گیا ہے یا کسی وجہ سے رک گئے ہیں تو پھر پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت آپ کے سامنے ہے.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارہم. تو یہاں دیارہم پہ ان علامات میں سے کوئی علامت ہے. تو اب رک گئی میں، اب میں پیچھے سے نہیں ملاؤں گی، آگے ہی لے کے چلوں گی. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھا جائے گا ان کو. قف، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے، یعنی چانس ہوتا ہے ملا کے پڑھنے کا. اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ یہ لفظ قف جو ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ قف، ٹھہر جاؤ، سٹاپ کرو. تو یہاں پر رکنا افضل ہے. ٹھیک ہے، قف پر رکنا افضل ہے. مثال ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو إِلَّا اللَّهِ پہ کف کی علامت ہے، یہاں پر ہم سٹاپ کر لیں گے. اگلی علامت ہے جیم. چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، کبھی یہ آیت کے بیچ میں ہوتا ہے، کبھی یہ آیت کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں طریقے سے جائز ہے. ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت کے بیچ میں ہے تو وقف بھی کر سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وقف کر لیا. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ وقف کے ساتھ پڑھ لیا، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اس طریقے سے. الحمدللہ رموز و اوقاف ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، اور ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ تجوید کورس کمپلیٹ ہوا اللہ کی توفیق سے. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب سے بھی اور مجھ سے بھی، اور سر اعجاز اور ان کی پوری ٹیم میرے علاوہ جو بھی اس سارے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر نامہ اعمال میں لکھ لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کرے. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے قرآن سیکھا ہے، تجوید سیکھی ہے، یہ کورس کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی قبول فرمائے. اور آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ استاد بنیں. تو اس طریقے سے سیکھیں کہ آپ ٹیچ کر سکیں، آپ یہ پیغام اللہ کا کلام بہترین طور پر آگے پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کارواں کو آگے ہم لے کر چلتے رہیں، اور اس کارواں کے اندر اضافہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير.
اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ تعالی ہم سب کے کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اس کورس کے دوران جو غلطیاں ہو گئی مجھ سے پڑھنے والوں سے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو بہترین طور پر قبول فرمائے اور آگے ہمیں مزید بہتر طریقے سے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے سر اعجاز کو اور ان کی پوری ٹیم کو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی